تیسری صلیبی جنگ، جس کا آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی سے شروع ہوتا ہے۔ سلطان کے یہ مارکے امت مسلمہ کے حق میں بے حد مفید ثابت ہوئے، کیونکہ انہی جنگوں کے دوران سلطان نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔ سلطان کا عیسائیوں سے پہلا مارکہ حطین کے میدان میں ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ حطین کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ جون 1187 عیسوی کے آخر میں عکا شہر سے کچھ دور میدان میں دو فوجیں جنگ کے لیے آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک عیسائی فوج تھی جس کی کمان گی آف لوزنیان کر رہا تھا، جو کہ حال ہی میں یروشلم کا نیا بادشاہ منتخب ہوا تھا۔ اس کی فوج میں 12,000 گھڑسوار تھے۔ ان 12,000 میں سے آدھے ٹیمپلر جبکہ آدھے نائٹس تھے، جو کہ بہترین جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ 4,000 ہلکی گھڑسوار فوج تھی جو کہ عام شہروں سے بھرتی کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 15,000 پیدل فوج تھی جو کہ اس نے اٹلی سے بھرتی کیے تھے۔ ادھر مشرق میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر گی کے خلاف سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی 35,000 کی فوج کے ساتھ کوچ کر رہے تھے۔ سلطان کی فوج میں 23,000 پیدل فوج تھی، جبکہ 12,000 کی گھڑسوار فوج تھی جو کہ صلیبی لشکر سے کہیں زیادہ مضبوط، طاقتور اور وفادار تھی۔ سلطان کی فوج میں عرب اور کرد سپاہی شامل تھے، جبکہ مملوکوں کا ایک دستہ ذاتی محافظ کے طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کر رہا تھا۔ سلطان نے گی سے جنگ کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے عقب میں موجود تبریہ کے کنارے قلعے کو فتح کر لیا جائے تاکہ پیچھے سے حملے کا خطرہ نہ رہے۔ سلطان نے پیدل دستے اور محاصرے کے لیے منجنیقیں شہر کو فتح کرنے کے لیے روانہ کی۔ طویل محاصرے کے بعد سلطان کی فوج قلعے کے ایک برج کو گرانے میں کامیاب ہو گئی اور سلطان ایوبی کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ جب یہ خبر صلیبی کمانڈروں کے پاس پہنچی تو انہوں نے جنگ کے لیے کمانڈروں کا ایک اجلاس بلایا، لیکن اس اجلاس کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا۔ عیسائی ٹیمپلر دستے کا کمانڈر مسلسل گی کو رات کے وقت سلطان کی فوج پر حملے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ بادشاہ نے حتمی فیصلہ کیا کیا تھا، لیکن 3 جولائی 1187 عیسوی کو عیسائی فوج کو سلطان کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا گیا۔ عیسائی فوج 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ دائیں دستے کی کمان ریمانڈ کر رہا تھا، جبکہ بادشاہ گی آف لوزنیان صلیب کے ساتھ مرکزی لشکر کے ساتھ تھا، جبکہ تیسرے حصے کی کمان بیلین کے پاس تھی۔ یہ سخت گرمی کا موسم تھا۔ عیسائی فوج پیش قدمی کے دوران ہی تھک چکی تھی۔ جب سلطان کو عیسائیوں کی اس متحدہ افواج کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو سلطان نے محاصرے سے انفینٹری کے چند دستوں کو بلا کر گی کی فوج کے نشانے پر توپوں کو سیٹ کیا۔ اگلے دن صبح 10 بجے صلیبی فوجیں توران نامی گاؤں کے پاس پہنچی، اور جیسے ہی ان کا سامنا سلطان ایوبی کی افواج سے ہوا تو سلطان کے گھڑسوار تیراندازوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ صلیبی مسلسل پیش قدمی کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ دن کے وقت سلطان کی فوج کے ایک دستے نے صلیبی فوج پر عقب سے حملہ کر دیا۔ صلیبیوں کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی، کیونکہ ان کے آگے اور پیچھے سلطان ایوبی کی فوجیں تھیں، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ سورج ان پر آگ برسا رہا تھا اور ان کے پاس پینے کو پانی بھی نہیں تھا۔ ریمانڈ، جو کہ ہر اول دستے کی کمان کر رہا تھا، وہ ابھی جنگ کے حق میں نہیں تھا کیونکہ صلیبی فوج کافی تھک چکی تھی۔ اس نے بادشاہ گی کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ شمال کے رستے سے لشکر کو لے کر جائے گا، جو کہ کوئی 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ صلیبی فوج وہاں میدان میں آرام کر سکے۔ سلطان نے زوران اپنے بہترین کمانڈر تقی الدین کو یہ راستہ بلاک کرنے کے لیے بھیجا، اور یوں عیسائی فوج کی پیش قدمی رک گئی۔ رات کے وقت انہوں نے آرام کرنے کے لیے کیمپ لگائے، لیکن سلطان نے انہیں رات کے اندھیرے میں بھی نہ چھوڑا اور ان پر آگ کے تیروں کی برسات کرتے رہے۔ رات کے اس حملے کی وجہ سے عیسائی فوج کا کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگلے دن سلطان نے میدان میں گھاس کو آگ لگوا دی، جس کی گرمی اور تپش نے صلیبیوں کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ سلطان نے موقع مناسبت دیکھتے ہوئے اپنی فوج کو صلیبی فوج پر حملے کے لیے روانہ کیا۔
صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ چند گھنٹوں تک جاری رہی، لیکن صلیبی محاصرہ توڑنے میں کامیاب رہے۔ سلطان اور ان کے کمانڈر تقی الدین کے درمیان کافی وقفہ تھا۔ صلیبی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا تاکہ وہ محاصرہ توڑ کر تبریہ کی جھیل تک پہنچ سکیں، تاکہ ان کی رسائی پانی تک ہو جائے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا۔ بادشاہ گھی نے بھاگنے کی امید چھوڑ کر اس نے شاہی خیمہ لگایا اور آرام کرنے لگا۔ سلطان نے اسی لمحے اپنی فوج کو ایک آخری مارکے کے لیے حکم دیا۔ حکم ملتے ہی مسلم افواج صلیبیوں پر ٹوٹ پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے صلیبی مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ یوں ہتین کی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور صلیبیوں کے ہر 10 میں سے 9 سپاہی مارے گئے تھے، جبکہ اس کے علاوہ صلیبیوں کی ایک بڑی تعداد سلطان کی قیدی بنی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا بادشاہ گھی سلطان کا قیدی تھا، لیکن سلطان نے اس کے ساتھ بادشاہوں جیسا ہی سلوک کیا۔ ہتین کے اس مارکے میں شکست عیسائیوں پر اس قدر کاری ضرب ثابت ہوئی کہ اس کی خبر سنتے ہی پوپ اربن سوم صدمے سے ہلاک ہو گیا۔ بیت المقدس فتح ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں عیسائی بادشاہ گھی آف لوزنیان موجود تھا۔ یورپ میں جب عیسائیوں کی اس ذلت آمیز شکست کی خبر پہنچی تو عیسائی پوپ اربن ثانی اس صدمے سے ہلاک ہو گیا۔ اب یورپ نے بیت المقدس کو دوبارہ قبضے میں لینے کے لیے تیسری صلیبی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسری صلیبی جنگ کے آغاز کے بارے میں ہی بات کریں گے، جو کہ عکا شہر کے محاصرے سے شروع ہوتی ہے۔ جولائی 1187 عیسوی میں مصر اور شام کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہتین کی جنگ میں عیسائی فوج کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا، اور اس جنگ میں فتح کے بعد عیسائی بادشاہ گھی آف لوزنیان سلطان کا قیدی بنا۔ ستمبر 1187 عیسوی کو سلطان اپنی فاتح فوج کے ساتھ یروشلم کے باہر پہنچے۔ یہ مقدس شہر مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے ہی قیمتی تھا۔ سلطان نے اس شہر کا محاصرہ شروع کر دیا اور طویل محاصرے کے بعد شہر کے کمانڈر بیلین نے سلطان سے صلح کی درخواست کی، جس پر سلطان نے 2 اکتوبر کو صلح کی شرائط پر دستخط کیے۔ 9 اکتوبر 1187 عیسوی کو سلطان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے اور سلطان نے صلیبیوں کی طرح شہر میں کوئی قتل و غارت نہ کی۔ یروشلم کی فتح کے بعد سلطان نے عکا شہر کو بھی فتح کیا اور سلطان اپنی فوج کے ساتھ ٹائر شہر کے محاصرے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن اس محاصرے کے دوران قسطنطنیہ سے کارنیڈ نامی کمانڈر فوج کے ساتھ شہر آ پہنچا اور اس نے محاصرے کو ناکام بنا دیا۔ اب اس شہر پر کانریڈ حاکم تھا۔ اس نے شہر کے آرچ بشپ کو مغرب میں پوپ کے پاس مدد کے لیے روانہ کیا، جس نے سلطان کے ہاتھوں عیسائی افواج اور بیت المقدس کی فتح کی داستان سنائی، جسے سن کر پوپ اربن ثانی 20 اکتوبر 1187 عیسوی کو ہلاک ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد گریگری ہشم اس کا جانشین بنا اور اسی ماہ کے آخر میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، اب ہمیں یورپ کی سلطنتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ 1152 عیسوی میں فیڈرک باربروسا مقدس رومی سلطنت کی سیاست میں قدم رکھ چکا تھا۔ 1152 عیسوی میں یہ اس سلطنت کا بادشاہ بنا، لیکن بادشاہ بننے کے بعد اس نے کئی ایک سال بغاوتوں کو کچلنے میں ضائع کیے اور مغرب میں کاؤنٹ آف انجو طاقت پکڑ رہا تھا اور وہ فرانسیسی بادشاہ کے خلاف کئی بار بغاوت بھی کر چکا تھا۔ ہنری اس وقت نارمینڈی سلطنت کا حاکم تھا۔ 1152 عیسوی میں اس نے فرانسیسی بادشاہ کی ایک بیوی ہیلینار سے شادی کی اور 2 سال بعد 1154 عیسوی کو اسے انگلینڈ کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ سلطان کے فتح کے بعد عیسائی پوپ نے تیسری صلیبی جنگ کے لیے بادشاہوں کو خط لکھے۔ پوپ کی اس دعوت پر ہزاروں عیسائی نوجوان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس دوران آپ کی ایک مین کردار سے ملاقات کراتے ہیں اور وہ ہے رچرڈ، جسے رچرڈ شیر دل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نوجوان شہزادے نے نئے فرانسیسی صدر فلپ کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے خلاف جنگ کی۔ اسی نے پہلی بار 1187 عیسوی میں صلیب کو ہاتھ میں اٹھایا اور عوام کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔
رچرڈ کے اس اقدام نے مزید عیسائی نوجوانوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ جنوری 1188 عیسوی میں انگلینڈ کے بادشاہ ہنری نے فرانس کے بادشاہ فلپ سے مل کر صلیبی جنگ کی تیاریوں کی مشاورت کی۔ انہوں نے تاجروں اور امیروں سے جنگ میں مدد کے لیے بھی زور دیا، جس کے نتیجے میں عوام اور امیروں نے ہزاروں سونے کے سکے خزانے میں جمع کرائے۔ لیکن رچرڈ اپنے باپ کی جنگی تیاریوں سے خوش نہیں تھا، کیونکہ اس کی تیاریوں سے جنگ میں مزید تاخیر ہو رہی تھی۔ اس نے فرانسیسی بادشاہ فلپ کو اتحادی بنایا اور اس سے اپنے باپ کے خلاف جنگ میں مدد کی درخواست کی، جس پر جون 1199 عیسوی کو دونوں فوجیں بادشاہ ہنری کے خلاف جنگ کے لیے انگلینڈ پہنچی۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بادشاہ ہنری میں طاقت نہیں تھی، اسی لیے اس نے 4 جولائی 1199 عیسوی کو امن مذاکرات کی پیشکش کی، جسے ہنری نے منظور کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت رچرڈ کو تخت کے لیے وارث بنا لیا گیا اور اگلے سال ان تینوں نے تیسری صلیبی جنگ کے لیے جانے کا وعدہ کیا۔ لیکن بادشاہ ہنری اپنے بیٹے کے اس اقدام سے بیمار پڑ گیا اور ٹھیک 3 دن کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا رچرڈ انگلینڈ کا نیا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے پوری سلطنت سے جنگ کے لیے پیسے جمع کیے اور اپنی ایک ذاتی فوج تیار کرائی۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے 1199 عیسوی کے آخر اور 1190 عیسوی کے شروع میں فرانسیسی بادشاہ کے ساتھ آخری تیاریوں میں مصروف ہو گیا، اور 4 جولائی 1190 عیسوی کو ان دونوں بادشاہوں نے پیش قدمی شروع کی اور بحیرے روم کے راستے یہ لشکر سلطان کی طرف چل پڑا۔ ادھر مشرق میں رومی سلطنت کا بادشاہ فیڈرک باربروسا بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد 27 مارچ 1188 عیسوی کو اس نے صلیبی جنگ کی تیاریاں مکمل کی۔ اس نے تخت پر اپنے ایک بیٹے کو بٹھایا اور خشکی کے رس سے نکل پڑا۔ اس سفر کے دوران اس نے ہنگری اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں سے معاہدے بھی کیے، لیکن جب جرمنی کی یہ فوج بازنطینی سرحد کے پاس پہنچی تو بادشاہ نے انہیں اپنی سلطنت سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ بادشاہ پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سے یہ معاہدہ کر چکا تھا کہ وہ کسی بھی صلیبی فوج کو اپنی سلطنت سے گزرنے نہیں دے گا۔ باربروسا قسطنطنیہ کے دسوں کو قتل کرتا ہوا بادشاہ کے محل کے پاس جا پہنچا، اور آخر مجبور ہو کر بادشاہ نے 1190 عیسوی کو فیڈرک باربروسا سے یہ معاہدہ کیا کہ جرمن فوجیں گیلیپولی کے راستے جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے اس نے انہیں بحری جہاز بھی دیے۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی ٹائر شہر کو فتح کرنے کی تمام کوششیں کر چکے تھے۔ سلطان کو جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ صلیبی جنگ کے لیے آ رہے ہیں، سلطان اپنی فوج کے ساتھ دمشق واپس چلے گئے تاکہ ایک تو فوج کو آرام کرایا جائے اور دوسرا مزید نفری بھرتی کی جائے۔ اس دوران سلطان نے گی کو، جو کہ سلطان کی قید میں تھا، اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ سلطان کے خلاف جنگ نہیں کرے گا۔ گی رہائی کے بعد طرابلس چلا گیا، جہاں اس کی بیوی موجود تھی۔ وہاں سے وہ فوجی مدد لے کر ٹائر شہر چلا گیا، جہاں اس نے بطور بادشاہ شہر میں داخل ہونے کا کہا، لیکن کانریڈ نے گی کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، جس پر گی واپس طرابلس چلا گیا۔ 1199 عیسوی کو سسلی کا پہلا جنگی بحری بیڑا ٹائر شہر پہنچا۔ گی نے اس دوران اکا شہر کو فتح کرنے کی تیاریاں کی، لیکن سلطان کے جاسوسوں نے گی کی اس پیش قدمی کی اطلاع سلطان تک پہنچا دی۔ 28 اگست 1199 عیسوی کو گی اپنی فوج کے ساتھ اکا شہر کے باہر پہنچا۔ عیسائی بادشاہ گی کو ہتین کے میدان میں ذلت آمیز شکست اب بھی یاد تھی، لہٰذا اس نے اس بار سوچ سمجھ کر دفاعی انتظامات کیے۔ اس نے توران نامی پہاڑ، جو کہ 120 فٹ اونچا تھا، وہاں پڑاؤ ڈالا تاکہ سلطان کے عقب سے حملے کا خطرہ نہ رہے۔ 31 اگست کو گی اپنی فوج کے ساتھ شہر پر حملہ آور ہوا۔ عیسائیوں کا یہ حملہ اچانک تھا، جس کی وجہ سے بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لیکن اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہرول دستہ بھی آ پہنچا تھا، جس کی وجہ سے عیسائی واپس اپنے پڑاؤ میں چلے گئے۔ اگلے چند دنوں تک سلطان صلاح الدین ایوبی مرکزی لشکر کے ساتھ میدان میں آ پہنچے۔ اگر سلطان اکا شہر کی فوج کے ساتھ مل کر گی پر حملہ کرتے تو عیسائی فوج آرام سے پسپا کی جا سکتی تھی، لیکن سلطان نے یہاں حملہ نہ کر کے عیسائیوں کے قدم مزید مضبوط کر دیے۔ سلطان نے القربہ نامی پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔
رات کے اندھیرے میں سلطان نے چند تازہ دم دستے اہل شہر کی کمک کے لیے روانہ کیے اور دن کے وقت سلطان کے گھڑسواروں نے گی کے لشکر پر حملہ کیا، لیکن اس میں کامیابی اس لیے بھی نہ ہو سکی کیونکہ عکا شہر اور سلطان کے درمیان گی کی فوج تھی، جبکہ دوسری جانب سمندر تھا۔ 10 ستمبر کو صلیبیوں کا ایک بحری بیڑا جو کہ 50 جنگی جہازوں پر مشتمل تھا آ پہنچا۔ ان جہازوں میں 12,000 صلیبی جنگجو موجود تھے۔ اسی ماہ کے آخر میں کانریڈ اپنے 1,000 نائٹس کے ساتھ صلیبی لشکر میں شامل ہو گیا۔ اتنی زیادہ طاقت جمع کرنے کے بعد صلیبی کمانڈروں نے سلطان کی مرکزی فوج پر حملے کا ارادہ کیا۔ 4 اکتوبر کو عکا کے سامنے میدان میں صلیبی فوج 3 حصوں میں جنگ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اگلی صبح صلیبی فوج نے سلطان کے لشکر کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ سلطان کی جانب سے تقی الدین گھڑسوار دستوں کی کمان کرتے ہوئے میدان میں اترے۔ طویل مارکے کے بعد تقی الدین میدان جنگ سے پسپائی اختیار کرنے لگے اور سلطان کو مجبوراً چند دستے اس کی کمک کے طور پر روانہ کرنے پڑے، جس کی وجہ سے سلطان کی دفاعی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ صلیبی نائٹس کے حملے کی وجہ سے سلطان کا ہر اول دستہ شہید ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ ہار چکے ہیں۔ سلطان اپنے دستوں کے ساتھ پڑاؤ چھوڑ کر پسپا ہو رہے تھے اور صلیبی مسلمانوں کے خیموں کو برابر لوٹ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ سلطان کے ذاتی خیمے تک پہنچ گئے اور سلطان کے محافظوں کو شہید کر دیا۔ سلطان جب اپنے پڑاؤ سے کافی دور نکل آئے تو یہاں سلطان نے اچانک پوری طاقت کے ساتھ پلٹ کر تعاقب کرنے والے عیسائی دستوں پر اچانک حملہ کر دیا اور صلیبی نائٹس کے ایک دستے کے علاوہ باقی سارے سپاہی سلطان کی تلوار کا نشانہ بنے۔ اس دوران عیسائیوں کے لیے صورتحال بے حد جان لیوا ثابت ہوئی، کیونکہ ادھر عکا شہر کے 5,000 سپاہیوں نے عیسائیوں کے پڑاؤ پر حملہ کر دیا تھا اور یوں صلیبی فوج کو مجبور ہو کر واپس اپنے کیمپ میں جانا پڑا۔ عکا کے سپاہیوں نے مال غنیمت جمع کیا اور واپس شہر چلے گئے، لیکن شہر عکا کا محاصرہ اگلے سال تک جاری رہا۔ تیسری صلیبی جنگ اب بھی جاری تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حطین کے میدان میں فتح کے بعد عیسائیوں کے ہاتھوں عکا شہر کے محاصرے کو 1 سال ہو چکا تھا، اور اسی دوران یورپی بادشاہ گی آف لوزنیان کی مدد کے لیے بھی آ پہنچے تھے۔ عکا شہر کو بچانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی صحت کافی خراب ہو چکی تھی۔ سلطان اب زیادہ تر اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے تھے۔ سلطان نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ صلیبیوں کے خلاف اب ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ کچھ مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں صلیبیوں کے خلاف جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ یورپ سے فوجی کمک آنے سے پہلے ہمیں گھی کو شکست دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے سپاہی ایک طویل جنگ کی وجہ سے کافی تھک چکے ہیں۔ لیکن اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق سے یہ خبر موصول ہوئی کہ بادشاہ فیڈرک باربروسا اپنی 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ شام پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دستے راز بہاؤالدین زکریا ابن شداد کو دمشق کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں سے ایک نئی فوج بھرتی کی جا سکے۔ ادھر فیڈرک باربروسا اپنی فوج کے ساتھ بازنطینی زمین کو عبور کرتا ہوا گیلی پولی جا پہنچا تھا، جہاں سے اس نے سلجوقی سلطنت کے راستے آرمینیا میں داخل ہونا تھا۔ سلجوقی سلطنت میں داخل ہونے کے بعد باربروسا کو سلجوقی فوج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران سلجوقیوں نے جرمن فوجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن پھر بھی باربروسا سلجوقی سرحد کو عبور کرتا ہوا آرمینیا جا پہنچا۔ جرمن فوج کی پیش قدمی کافی سست تھی، اسی لیے باربروسا نے دریائے صلیب کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی کا آخری فیصلہ ثابت ہوا، کیونکہ برف سے جمے ہوئے دریا کو عبور کرنے کے دوران برف ٹوٹ گئی اور بادشاہ باربروسا گھوڑے سمیت دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا فیڈرک سویبیا بادشاہ بنا، لیکن جرمن فوج مسلسل پیش قدمی، ایوبی فوج کی دہشت اور بیماری کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکی تھی۔ ادھر دوسری جانب عکا شہر کا محاصرہ بدستور جاری تھا۔ اہل شہر کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔
جس کی وجہ سے عکا کے مسلمان زندگی کی بازی ہار رہے تھے۔ میدان میں صلیبی لشکر نے بھی موسم خراب ہونے کی وجہ سے حملہ روک دیا تھا۔ انہوں نے عکا شہر کی رسد کو روکنے کے لیے ایک لمبی باڑ لگا دی تھی، جس کی وجہ سے اہل شہر کا زمینی رابطہ ختم ہو گیا۔ 1199 عیسوی کو سلطان کی تازہ دم فوج کمک کے طور پر سلطان کے پاس آ پہنچی۔ مصر میں فوج کی کمان سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی کے پاس تھی۔ اسی ماہ کے اختتام پر سلطان کا بھائی 50 جنگی جہازوں اور وسیع خوراک کے ذخیرے کے ساتھ عکا شہر آ پہنچا اور اس نے صلیبی بیڑے کو بھی تباہ کر دیا۔ 1190 عیسوی کے شروع میں سلطان اور گی کی فوجوں میں جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن عکا شہر کے محاصرے پر اب مزید مصیبتیں آنی تھیں، کیونکہ جب 25 مارچ 1190 عیسوی کو موسم سنبھل گیا تو کاؤنٹ آف مونفراج 50 جنگی جہازوں کے ساتھ ٹائے شہر سے عکا شہر کی طرف کوچ کرنے لگا، اور جلد ہی صلیبی اور مسلم جنگی جہاز آمنے سامنے تھے۔ جنگ کا آغاز جنگی ڈھولوں سے ہوا جو کہ جہازوں پر نصب تھے۔ دونوں طرف سے شدید حملے کیے گئے، جس میں سینکڑوں مسلمان اور عیسائی مارے گئے۔ عیسائی جہازوں نے مسلمانوں کو دونوں اطراف سے گھیر لیا تھا، اور یوں مسلمان جنگی جہاز عیسائیوں کے ہاتھوں ختم ہو گئے، اور عکا شہر ایک بار پھر رسد کی کمک سے محروم ہو گیا۔ ادھر زمین پر اپریل کے اختتام پر جب موسم کافی بہتر ہوا تو صلیبی لشکر نے عکا شہر پر حملہ کیا، جسے مسلمان محصورین نے ناکام بنا دیا تھا۔ اب صلیبی لشکر نے اگلے حملے کے لیے 3 مضبوط ترین ٹاور تیار کیے۔ صلیبیوں کو ان نئے ٹاورز یعنی کہ نئے برج نما ٹاوروں پر کافی بھروسہ تھا۔ 3 مئی کو صلیبی فوج ان نئے برجوں کے ساتھ شہر پر حملے کے لیے روانہ ہوئی۔ صلیبی فوج آہستہ آہستہ شہر کی طرف کوچ کرنے لگی۔ اسی دوران شہر سے ایک خط کسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچایا گیا کہ اگر اب ان کی مدد نہ کی گئی تو صلیبی شہر فتح کر لیں گے۔ سلطان نے اچانک فوج کو صلیبی کیمپ پر حملے کے لیے تیاری کا حکم دیا، اور آن کی آن میں سلطان کی فوج صلیبی لشکر کی قیام گاہ کی طرف بڑھنے لگی۔ ادھر اہل شہر نے ہر طرح کے آگ کے گولے برسائے، لیکن ان برجوں پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ عکا شہر صلیبی فتح کر لیتے کہ دمشق سے علی نام کا ایک مسلمان جو کہ بارود کا ماہر تھا، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یقین دلایا کہ اس کے پاس ایک ایسا آتشی مادہ ہے جو کہ ان برجوں کو تباہ کر دے گا۔ سلطان نے جیسے کیسے اس آتشی مادے کو اہل شہر تک پہنچایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عکا شہر کی بمباری سے صلیبی فوج کے وہ برج جن پر کوئی آگ اثر ہی نہیں کرتی تھی آگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے، اور ان برجوں سے چند ایک سپاہی ہی جان بچانے کی کوشش میں کامیاب ہوئے، جبکہ باقی اس آگ میں جل کر مارے گئے۔ 13 مئی کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کیا اور صلیبی فوج کے 2 دستوں کو ختم کر دیا۔ ادھر عکا شہر کے سپاہیوں نے بھی شہر سے نکل کر صلیبی فوج پر حملہ کیا، لیکن یہ حملے کچھ زیادہ کارآمد ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ سلطان اور اہل شہر کا آپس میں کوئی رابطہ نہ تھا، اسی لیے ان حملوں کا کوئی خاص فائدہ نہ ہو سکا۔ اب سلطان پیچھے اپنے خیموں کی جانب پسپائی اختیار کر رہے تھے، اور صلیبی سلطان کے پیچھے تھے۔ ادھر سلطان کے جنگی جہازوں نے صلیبی جہازوں کا محاصرہ توڑ کر عکا شہر کی رسد دوبارہ بحال کر دی۔ 25 جولائی کو 20,000 پر مشتمل صلیبی فوج نے سلطان پر حملہ کیا، اور پہلے حملے کی طرح انہوں نے پھر سے مسلمان خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی سلطان نے فوج کو حکم دیا تو ایوبی فوج نے لوٹ مار کرتی ہوئی صلیبی فوج پر حملہ کر کے انہیں قتل کر ڈالا، اور اس حملے میں چند ایک سپاہی ہی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ 1190 عیسوی کے آخر میں جب سردیاں عروج پر تھیں تو صلیبی ایوبی اور عکا شہر کے سپاہی بیماری اور خوراک کی کمی کی وجہ سے مرنے لگے۔ 1191 عیسوی کے شروع تک ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو چکی تھیں۔ اب اہل شہر مزید محاصرے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اپریل 1191 عیسوی کو فرانسیسی بادشاہ فلپ اگسٹس اپنی فوج کے ساتھ 6 جنگی جہازوں پر عکا شہر کے سامنے آ پہنچا،
اور اس نے آتے ہی محاصرے کے لیے برج بنائے اور 30 مئی کو اس نے شہر پر آگ برسانا شروع کی، جس سے قلعے کی دیواروں کو کافی نقصان پہنچا اور کئی مسلمان شہید ہوئے۔ اس دوران 1 جون کو انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے سائپرس، جو کہ بازنطینی علاقہ تھا، اس پر حملہ کیا اور یہاں سے سونا اکٹھا کیا۔ اسی دوران اسے گی آف لوزنیان کی طرف سے خط موصول ہوا اور اس نے وہاں جنگ ختم کی اور 25 جنگی جہازوں کے ساتھ عکا شہر کی طرف آ پہنچا اور جلد ہی تینوں صلیبی بادشاہوں نے مل کر عکا شہر پر بمباری شروع کر دی اور مسلسل بمباری سے شہر کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ گی آف لوزنیان پر حملہ کیا، لیکن یہ حملہ بھی کوئی زیادہ کرامت ثابت نہ ہو سکا۔ اہل شہر کی خستہ حالت کی وجہ سے سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور پھر آخر کار 12 جولائی 1191 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 سال کے طویل محاصرے کے بعد عکا شہر صلیبیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے عکا شہر کے مسلمانوں کی جان کے بدلے 1500 عیسائی قیدی، عیسائی صلیب جو کہ ہتین کی جنگ میں سلطان کی فوج کے قبضے میں آئی تھی، اور 2 لاکھ دینار دینے کا وعدہ کیا۔ عکا کی فوج نے شہر کے دروازے کھول دیے اور تمام فوج اور شہریوں نے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ عیسائی بھی اس طویل محاصرے سے پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ اس محاصرے میں 10,000 صلیبی سپاہی مارے جا چکے تھے، لیکن ابھی تیسری صلیبی جنگ کا اختتام نہیں ہوا تھا، کیونکہ عیسائی اب سلطان صلاح الدین ایوبی سے بیت المقدس کو واپس لینا چاہتے تھے۔ تیسری صلیبی جنگ کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے 2 سال کے طویل محاصرے کے بعد عکا شہر کو صلیبیوں کے ہاتھوں فتح ہوتے دیکھا تھا۔ فلپ اگسٹس اور رچرڈ شیردل کے آنے کے بعد صلیبیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا اور عکا شہر کو انہوں نے اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ تیسری صلیبی جنگ کے اس چوتھے حصے میں آج ہم رچرڈ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان ہونے والی جنگ ارسوف کا ذکر کریں گے۔ جولائی 1191 عیسوی کو شکست کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوجوں کے ساتھ صفین شہر جا پہنچے۔ ادھر عکا شہر کی فتح کے بعد عیسائیوں نے گرجا گھروں کو دوبارہ سے بحال کرنا شروع کیا اور شہر کی بیشتر مسلم آبادی کو دوبارہ عیسائی بننے پر مجبور کیا گیا، لیکن عیسائی فوج عکا شہر کی فتح سے مطمئن نہیں تھی، کیونکہ اب ان کی نظریں یروشلم پر لگی ہوئی تھیں۔ 22 جولائی 1151 عیسوی کو رچرڈ شیردل نے فرانسیسی بادشاہ فلپ اگسٹس کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ دونوں مل کر یروشلم فتح کر سکیں، تاہم بادشاہ فلپ نے رچرڈ کی ساور کو قبول نہ کیا اور اس نے یہ کہا کہ اب چونکہ عکا شہر فتح ہو چکا ہے لہٰذا اب میری یہاں کوئی ضرورت نہیں، اور یوں فلپ اگسٹس واپس یورپ چلا گیا۔ فلپ کے جانے کے بعد اب سے سرزمین فلسطین پر اختیار رچرڈ کا تھا، کیونکہ اب یہاں سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ رچرڈ ہی تھا۔ اس نے گی آف لوزنیان کو تا عمر بادشاہ بنا دیا اور آئندہ کے لیے ٹیکس کی آمد کی رقم آدھی گی اور آدھی کاؤنٹ آف مونفراج میں تقسیم کرنے کا حکم دیا، جبکہ کاؤنٹ آف مونفراج کو یہ کہا گیا کہ گی آف لوزنیان کی موت کے بعد اسے بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی فوجی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سلطان کو یقین تھا کہ رچرڈ عکا شہر پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ وہ ضرور بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا۔ سلطان نے رچرڈ سے عکا کے مسلمان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن رچرڈ کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ 20 اگست 1191 عیسوی کو رچرڈ اپنی فوج کے ساتھ شہر کے باہر میدان میں کیمپ لگا کر آرام کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے عکا کے 700 قیدیوں کو میدان میں عیسائی خیموں کے سامنے جمع کیا۔ ان مسلمان قیدیوں کے ہاتھ کمر کے پیچھے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ سلطان کی فوج یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ رچرڈ نے ان تمام قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام مسلمان قیدی شہید کر دیے گئے۔ سلطان کے چند دستے مسلمان قیدیوں کو بچانے کے لیے میدان میں اترے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ قتل و غارت کرنے کے بعد رچرڈ صلیبی فوج اور بحری جنگی جہازوں کے ساتھ جنوب کی جانب کوچ کرنے لگا۔ ادھر سلطان نے 20,000 کا لشکر اسکلان شہر میں چھوڑا اور باقی فوج کے ساتھ جافا شہر جا پہنچے۔
اور سلطان نے شہر کو اپنے ہاتھوں تباہ کر دیا۔ ادھر رچرڈ اسکلان تک کا علاقہ سلطان کے ہاتھوں چھین کر سلطان کو کمک سے محروم کرنا چاہتا تھا۔ رچرڈ اپنی فوج کے ساتھ جافا شہر کی طرف کوچ کرنے لگا اور یوں اس کی فوج روزانہ 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی۔ 25 اگست کو سلطان کے چھاپہ مار دستوں نے رچرڈ کی فوج کے عقب پر حملہ کیا، جس سے اس کی رفتار سست ہو گئی۔ 26 اگست کو صلیبی فوج نے حائفہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور رچرڈ نے اپنی فوج کو دوبارہ سے ترتیب دینا شروع کیا۔ رچرڈ کے لیے پریشانی کا ایک سبب رسد کی کمی بھی تھی۔ ستمبر کے آخر میں عیسائی فوج نے دریائے ریڈ کو عبور کیا۔ آگے کچھ فاصلے پر سلطان اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھے۔ رچرڈ نے جافا سے 25 میل کے فاصلے پر اپنی فوج کو پڑاؤ کا حکم دیا تاکہ اس کی فوج یہاں آرام کر سکے۔ یہاں عیسائی بادشاہ رچرڈ نے سلطان کے بھائی سے امن مذاکرات کی درخواست کی، جسے سلطان کے بھائی نے سلطان کے کہنے پر قبول کر لیا اور سلطان نے اپنی فوج کو آرام کا حکم دیا۔ تاہم یہ رچرڈ کی ایک چال تھی اور وہ صلح کے حق میں تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ چپکے سے سلطان پر حملے کی چال چل رہا تھا۔ رچرڈ نے خاموشی کے ساتھ جنگل کو عبور کیا اور سلطان کے سامنے ذرا ہٹ کر اپنی فوج کا پڑاؤ ڈالا۔ 7 ستمبر 1191 عیسوی کو عیسائی فوج ارسوف کے میدان کے پاس صبح 9 بجے کے قریب پہنچی۔ سلطان دیکھ رہے تھے کہ عیسائی فوج تھکی ہوئی ہے اور وہ پسند کے میدان کی تلاش میں ہے۔ سلطان نے پوری فوج کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا۔ تیر کمان تیروں کی بارش کر رہے تھے اور گھڑ سوار تلوار بازی کا مظاہرہ کرتے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائی سپاہی سلطان کے ہراول دستوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے تھے۔ اس جنگ میں سلطان کی فوج کی تعداد عیسائیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ رچرڈ ابھی جنگ کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے دستوں کو حملے کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ سلطان کے حملوں میں تیزی آ رہی تھی، لیکن عیسائی اب بھی جوابی حملے نہیں کر رہے تھے۔ لیکن ہاسپٹلر دستے کا کمانڈر جنگ کرنے کے حق میں تھا۔ اس نے رچرڈ کے پاس قاصد بھیجا تاکہ جنگ کی اجازت لے کر وہ سلطان کی فوج پر حملہ کر سکے۔ رچرڈ نے حملے سے انکار کر دیا۔ اس کمانڈر نے رچرڈ سے خود جا کر حملے کی اجازت مانگی، لیکن رچرڈ نے اسے بھی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور آخر سلطان ایوبی کے مسلسل حملوں سے تنگ آ کر عیسائی کمانڈر نے رچرڈ کے حکم کے بغیر ہی سلطان کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ اب رچرڈ نے نہ چاہتے ہوئے بھی حملے کا حکم دیا اور وہ خود عیسائی دستے کے ساتھ سلطان کے دائیں بازو پر حملہ آور ہوا۔ سلطان کے چند دستوں کے علاوہ باقی تمام دستے یہاں شہید ہو گئے۔ ادھر سلطان کا بایاں بازو بھی گی آفل زمیان کے حملے سے پسپا ہو چکا تھا، جبکہ سلطان مرکزی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اب بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ یہاں پر رچرڈ نے اپنے تمام دستوں کو یکجا کیا اور سلطان پر حملہ کرنے لگا۔ اس حملے سے سلطان کے ہزاروں سپاہی شہید ہوئے اور سلطان کو مجبوراً میدان جنگ چھوڑنا پڑا۔ رچرڈ نے فوج کو مسلمان دستوں کا پیچھا کرنے سے روک دیا۔ ارسوف کا یہ مارکا سلطان کے حق میں نہ تھا۔ ارسوف کی اس جنگ میں صلیبیوں کو فتح حاصل ہوئی اور اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے 7000 جوان شہید ہوئے تھے۔ اس فتح کے بعد رچرڈ نے پیش قدمی جاری رکھی اور وہ جافا شہر جا پہنچا، جسے سلطان نے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا۔ ارسوف کے میدان میں شکست کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اب بیت المقدس کی دفاعی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ادھر عیسائی بادشاہ رچرڈ اپنی فوج کے ساتھ یروشلم شہر کو فتح کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آج کی آخری تیسری صلیبی جنگ میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیسے عیسائی بادشاہ رچرڈ کو واپس یورپ جانے پر مجبور کیا۔ ارسوف کے میدان میں شکست کھانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جنوب میں موجود اسکلان کے قلعے کی طرف روانہ ہونے لگے۔ سلطان نے اسکلان شہر کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ اسکلان فلسطین کی مرکزی بندرگاہ تھی۔ سلطان نہیں چاہتے تھے کہ عیسائی یہاں سے رسد حاصل کریں اور اب سلطان اپنی فوج کے ساتھ یروشلم کی حفاظت کے لیے نکل پڑے۔ رچرڈ کو اسکلان شہر کے تباہ ہونے کی خبر ملی
تو اس نے 12 سپتمبر 1191 عیسوی کو اس نے ایک بحری جہاز کو اس خبر کی تصدیق کے لیے اسکلان بھیجا، جس نے اس خبر کی تصدیق کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان شہر کو تباہ کر دیا ہے۔ رچرڈ یروشلم کو فتح کرنے کے لیے اسکلان شہر کو رسد اور فوجی کمک کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اتحادی رچرڈ کے اس فیصلے سے متفق نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یروشلم پر براہ راست حملہ کیا جائے۔ اتحادیوں کے اصرار پر رچرڈ کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا اور اسی دوران سلطان نے یروشلم اور جافا کے درمیان 4 بڑے شہروں کو بھی تباہ کر دیا۔ رچرڈ نے اکتوبر 1191 عیسوی کا مہینہ فوج کی تیاریوں میں صرف کیا اور پھر اس نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اب راستے میں جتنے کھیت اور شہر تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تباہ کر دیے تھے، جس سے کہ اب صلیبی فوجوں کو رسد کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس پیش قدمی کے دوران انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار دستوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے گوریلا وار سے صلیبی فوج کی ناک میں دم کیے رکھا۔ رچرڈ نے سلطان سے مذاکرات کی پیشکش کی۔ سلطان نے مذاکرات کے لیے اپنے بھائی العادل کو اجازت دی کہ وہ رچرڈ سے مذاکرات کرے۔ رچرڈ نے سلطان کے بھائی العادل کو یہ پیشکش کی کہ اگر تم میری بہن سے شادی کر لو تو میں تمہیں یروشلم کا بادشاہ بنا دوں گا، لیکن سلطان کے بھائی نے رچرڈ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ نومبر 1191 عیسوی کے شروع میں رچرڈ کے انجینئرز نے یاسور نامی علاقے میں اپنی سپلائی کو بحال کیا اور اس جگہ کو بیس بنانے کے بعد عیسائی فوجیں لیڈا اور رملہ کی جانب بڑھنے لگیں، جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے تباہ کر دیا تھا۔ اس دوران موسم کے شدید خراب ہونے کی وجہ سے عیسائی فوج کا مورال کافی ڈاؤن ہو گیا۔ رچرڈ اب بیت المقدس سے صرف 12 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن جہاں اچانک رچرڈ نے یروشلم پر حملے سے انکار کیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ اسکلان شہر کی جانب چل پڑا۔ اس کی فوج کا کچھ حصہ یافا اور کچھ عکا شہر چلا گیا، جبکہ رچرڈ خود باقی فوج کے ساتھ 20 جنوری کو اسکلان شہر پہنچا۔ ادھر یورپ میں رچرڈ کی غیر موجودگی میں انگلینڈ میں کافی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ رچرڈ کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی جان لیکلینڈ بادشاہ بننے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ جب رچرڈ کو یہ خبر ملی تو اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن واپس جانے سے پہلے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک آخری جنگ لڑنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد رچرڈ نے کاؤنٹ آف مونفراج کو یروشلم کا بادشاہ بنایا اور گیا فلوزنیان کو اس نے سائپرس کا جزیرہ دیا۔ کاؤنٹ آف مونفراج بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے رچرڈ کے لیے فوجی تیاریوں میں تیزی کر دی، لیکن 28 اپریل کی ایک شام کو یروشلم کا نیا بادشاہ کاؤنٹ آف مونفراج اپنے ایک صلیبی ساتھی کے پاس شام کا کھانا کھانے گیا۔ کھانا کھانے کے بعد واپسی پر اس کے ساتھ صرف 2 محافظ سپاہی تھے کہ اچانک ایک آدمی نے کاؤنٹ آف مونفراج کا راستہ روکا اور اسے ایک خط دینا چاہا، اور جب کاؤنٹ آف مونفراج اس سے خط لینے لگا تو اس نے خنجر سے کاؤنٹ آف مونفراج پر حملہ کیا اور یوں کاؤنٹ آف مونفراج کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد یہ راز کھلا کہ حشاشین سردار شیخ سنان، جو کہ اسماعیلی نظاری فرقے کا بانی تھا، اس کے کہنے پر فدائیوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ ٹائر شہر میں کچھ فرانسیسی صلیبی سپاہیوں نے یہ الزام لگایا کہ رچرڈ نے خود فدائیوں سے کاؤنٹ آف مونفراج کو قتل کرنے کا کہا تھا، لیکن تاریخ کے سینے میں یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا کہ حشاشین نے کس کے کہنے پر کاؤنٹ آف مونفراج کا قتل کیا تھا۔ 29 مئی کو رچرڈ کے لیے ایک اور بری خبر یورپ سے آئی کہ اس کا بھائی فرانس کے بادشاہ فلپ اگسٹس سے مل کر اس کا تخت الٹنا چاہتا ہے، اور اگر رچرڈ واپس نہ آیا تو سلطنت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لیکن رچرڈ اب مصر کے کچھ علاقے فتح کرنا چاہتا تھا، وہ اس لیے کہ ایک تو سلطان کو رسد سے محروم کیا جائے اور دوسرا اس سے سلطان کو فوجی کمک بھی نہیں ملے گی۔ لیکن رچرڈ کے کمانڈر اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر رچرڈ نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ اکیلے یروشلم پر حملہ کر دیں گے۔ آخر رچرڈ کو یروشلم پر حملے کا اعلان کرنا ہی پڑا۔ سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔
سلطان نے شہر کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا اور فوج کو فصیلوں پر حملے کے لیے تیار رہنے کا کہا، لیکن اچانک یہاں پہلے کی طرح رچرڈ فوج کے ساتھ واپس پسپا ہونے لگا۔ جولائی 1192 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اچانک جافا شہر پر حملہ کر دیا اور 3 دن کی جنگ کے بعد سلطان نے شہر فتح کر لیا اور بیشتر عیسائی فوجی مارے گئے۔ رچرڈ کو جب اکا شہر میں سلطان کے اس حملے کی خبر ملی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ جافا شہر روانہ ہوا۔ رچرڈ کے آنے سے پہلے سلطان نے شہر کو خالی کر دیا تھا، کیونکہ سلطان اپنی فوج کو مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، لیکن جافا شہر کے باہر میدان میں سلطان اور عیسائی بادشاہ کے خلاف حلال و صلیب کا ایک آخری مارکہ ابھی ہونا تھا۔ اس میدان میں سلطان اور رچرڈ کے درمیان جنگ ہوئی اور اس جنگ میں سلطان نے ثابت کر دیا کہ سلطان کے ہوتے ہوئے بیت المقدس کو فتح کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور آخر تنگ آ کر رچرڈ نے 2 سپتمبر 1192 عیسوی کو سلطان سے ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت سلطان کو بیت المقدس کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ ارسوف، اکا اور یافا پر عیسائی قابض رہیں گے اور عیسائی زائرین کو بیت المقدس آنے کی اجازت ہوگی۔ اس جنگ کے بعد سلطان نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلامی دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ ہیں۔ 16 ماہ کی مسلسل جنگ کے بعد 9 اکتوبر 1192 عیسوی کو رچرڈ شیر دل واپس یورپ چلا گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی 6 ماہ سے بھی کم عرصہ زندہ رہے اور آخر 3 اپریل 1193 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے وفات پا گئے۔ سلطان کو دمشق کی جامع مسجد کے نواح میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی سلطان کے چاہنے والے سلطان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔